رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ پچھلی دو نشستوں میں جو مباحث ہم مکمل کر چکے ہیں منہج انقلاب نبوی کے ضمن میں، ان کا خلاصہ سامنے آ جانا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ اگرچہ انقلاب عام طور پر تو یہ کسی بھی تبدیلی کے لیے لفظ استعمال ہو جاتا ہے، لیکن ہم جس مفہوم میں گفتگو کر رہے ہیں اس سے مراد ہے کسی علاقے یا ملک میں جو قائم اجتماعی نظام ہے، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس کے کسی اہم جز کے اندر بنیادی تبدیلی، تب وہ انقلاب کہلائے گا، ورنہ نہیں۔ اسلامی انقلاب سے مراد کیا ہے کہ پورے نظام اجتماعی پر اللہ کا دین غالب آ جائے، یہ اسلامی انقلاب ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے انقلابات عالم میں انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیازی حیثیت ہے اس کو سمجھا کہ جبکہ تمام بقیہ مشہور انقلابات جو ہیں وہ جزوی تھے، کسی میں صرف سیاسی نظام بدلا، کسی میں صرف معاشی نظام بدلا، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم انقلاب برپا کیا تھا جزیرہ نما عرب میں اب سے 1400 برس قبل، وہ ہمہ گیر تھا، وہ کلی انقلاب تھا، وہ ٹوٹل ریولوشن تھا۔ دوسرے یہ کہ دوسرے انقلابات جو ہیں ان میں کئی جنریشنز صرف ہوئی، فکر دینے والے، سوچ دینے والے، بنیادی دعوت پیش کرنے والے لوگ اور تھے، عملاً انقلاب برپا کرنے والے لوگ اور تھے، جبکہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پورا کا پورا ایک ہی فرد نوع بشر محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام، انہی کی جد و جہد، انہی کی قیادت، ہر مرحلے میں وہ داعی کی حیثیت سے بھی وہی سامنے آئے اور پھر سپہ سالار کی حیثیت سے بھی وہی سامنے آئے۔ اس وجہ سے ان دو باتوں سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھنا چاہے کہ انقلاب کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے عمل کے، اس کے سٹیجز کیا ہیں، تو لامحالہ اسے سیرت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اگرچہ اس میں سیرت سے زیادہ فلسفہ سیرت، بٹوین دی لائنز، سیرت کا تجزیہ کرنا، اس کے مراحل کیا تھے اور ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف پیش قدمی کس بنیاد پر ہوئی۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ دینی اصطلاحات سے قطع نظر اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیے بغیر میں نے جو 6 سٹیپس ہیں، جو 6 مراحل ہیں کسی ملک میں، کسی علاقے میں انقلاب برپا کرنے کے، جو اخذ کیے ہیں سیرت سے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کو عام اصطلاحات میں، جدید اصطلاحات میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ 7واں مرحلہ ہوتا ہے انقلاب کی کسی علاقے میں تکمیل کے بعد پھر اس کی توسیع، پھر اس کا پھیلنا، پھر وہ جغرافیائی یا قومی ملکی حدود سے باہر نکلنا۔ وہ 6 سٹیپس کیا ہیں؟ نمبر 1، کوئی انقلابی نظریہ ہونا چاہیے جس کو بھرپور طریقے پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ اس کی 2 شرطیں مکمل ہونی چاہیے۔ وہ نظریہ واقعتاً ایگزسٹنگ جو پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے اس ملک میں، اس علاقے میں قائم، اس کی کسی نہ کسی جڑ کے اوپر وہ تیشہ بن کر گرے، تب تو وہ انقلابی نظریہ ہے، ورنہ پھر وہ ایک سرمن ہے، وعظ ہے، نصیحت ہے۔ نمبر 2، اگر تو وہ نیا نظریہ ہے تو ظاہر بات ہے اپنی نئی اصطلاحات خود وضع کرے گا، تو کسی بھی مغالطے کا امکان نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی پرانا نظریہ ہے جسے اثر نو پیش کرنا مقصود ہے ایک انقلاب کی بنیاد کے طور پر، تو اس نظریے کی ری انٹرپریٹیشن ضروری ہے کہ جو اس دور کی اصطلاحات میں ہو تاکہ لوگ سمجھ سکیں اصل بات کو، اور دوسرے یہ کہ اس دور کی جو علمی سطح ہے، لیول آف کانشنس، اس پر۔ پھر یہ کہ جو بھی اویلیبل ذرائع موجود ہوں اس نظریے کی اشاعت اور نشر کے لیے
ان کو بھرپور طریقے پر استعمال کیا جائے۔ دوسرا مرحلہ، جو لوگ شعوری طور پر اس نظریے کو قبول کر لیں انہیں منظم کیا جائے۔ اس تنظیم کی بھی دو خصوصیات لازم ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں ڈسپلن بہت مضبوط ہونا چاہیے، جو پرووربیل آرمی ڈسپلن ہے، لسن اینڈ اوبے، اور نمبر دو یہ کہ اس میں کارڈرز کا تعین جو ہے، حیثیت اور مراتب کا تعین لوگوں کی اپنی قربانی، محنت، جد و جہد، ایثار کے حوالے سے ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ایگزسٹنگ سوسائٹی میں جو سوشل سٹیٹس معین ہو اس کے اعتبار سے۔ پھر یہ کہ یہ جو جماعت ہے اس کو جو ہے پھر خوگر ہونا ہوگا سب و طاعت کا۔ نمبر تین، اب جو لوگ جمع ہو گئے، یہ جو ہیومن پوٹینشل آ گیا اس تنظیم کی شکل میں، اب انہیں تربیت دینی، ٹریننگ دینی۔ ٹریننگ میں کیا کیا چیزیں ملحوظ رہیں گی؟ ایک تو یہ کہ ان کا انقلابی فکر اور فلسفہ ان کے ذہنوں میں ہمیشہ مستحضر رہے، دھندلانے نہ پائے، کیونکہ اسی کے پروپورشنیٹ ان کے اندر جذبہ ہوگا انقلاب کے لیے جد و جہد کرنے کا۔ نمبر دو یہ کہ وہ ڈسپلن کے خوگر ہو جائیں، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، عادت ڈالیں، کلٹیویٹ کریں اس عادت کو۔ نمبر تین یہ کہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ تن من دھن ہر شے قربان کرنے کو تیار ہو، اس کے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا۔ ہاں اگر جو پیش نظر انقلاب ہے اس کی کوئی اسپرچول ڈائمینشنز بھی ہیں، کوئی مورل ڈائمینشنز بھی ہیں، تو پھر یہ کہ اس تربیت کے اندر بھی مورل اینڈ اسپرچول جو ہے ڈائمینشن کو ایڈ کرنا ضروری ہوگا۔ یہ تین سٹیپس ہیں کہ جس سے کہ ایک انقلابی قوت وجود میں آ گئی۔ جب تک یہ انقلابی قوت اتنی مضبوط نہ ہو کہ ایگزسٹنگ سسٹم کو چیلنج تھرو کر سکے اوپن فیلڈ میں، اوپن کنفرنٹیشن کے، اس وقت تک چوتھا سٹیپ جو ہے ہم نے شمار کیا وہ پیسو ریزسٹنس، کہ چاہے وربل پرسیکیوشن ہو، ان کا استہزاء کیا جائے، تمسخر کیا جائے، مذاق اڑایا جائے، گالیاں دی جائیں، چاہے فزیکل ہو، مارا جائے، پیٹا جائے، جیلوں میں ٹھونسا جائے، جو بھی کیا جائے، وہ اس کو برداشت کرے بغیر کسی رد عمل کے، بغیر کسی ریٹیلیشن کے، بغیر کسی انتقامی کارروائی کے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس سے در حقیقت اس معاشرے کی اندر جو سائلنٹ میجورٹی ہے اس کی ہمدردیاں جو ہے ان انقلابیوں کے ساتھ ہوتی چلی جاتی ہیں، اگرچہ وہ سائلنٹ ہوتے ہیں، کھل کر سامنے آ کر بات نہیں کر سکتے، لیکن اندر ہی اندر جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، تو اندر کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اور اس سے در حقیقت نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان انقلابیوں کو وقت مل جاتا ہے کہ وہ اپنی آرگنائزیشنل بیس کو براڈ سے براڈ کریں، مضبوط سے مضبوط تر کریں، ٹریننگ کے مراحل طے کر لیں، ورنہ اگر ابتدا ہی میں وہ وائلنٹ ہو جائے تو اس بات کا پورا اندیشہ موجود ہے کہ انہیں کچل کر رکھ دیا جائے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو ہم، اور اس کے بعد جیسا کہ عرض کیا گیا کہ جب یہ محسوس کیا جائے کہ ہمارے پاس طاقت ہے تو پھر ایکٹیو ریزسٹنس، پھر چھیڑا جائے، اس نظام کو چھیڑا جائے، اور اس کے نتیجے میں نظام ریٹیلیٹ کرے گا پوری طاقت کے ساتھ، پھر تصادم ہوگا، تصادم میں جانے تو لامحالہ دینی ہے، البتہ یہ کہ اس کی دو شکلیں ہیں، ایک ہے دو طرفہ جنگ، قتل کرے بھی قتل ہو بھی، اور ایک یہ ہے کہ قتل خود نہ کرے البتہ خود جانے دینے کو تیار رہے، گویا کہ ان آرمڈ ریوولٹ پہلی شکل ہے، باقاعدہ ایک آرمڈ کانفلکٹ۔ اگر تو مناسب تیاریوں کے بعد یہ ایکٹیو ریزسٹنس کا آغاز کیا گیا تو پھر انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی، کہیں کوئی کمزوری رہ گئی تھی تو ناکامی ہو جائے گی۔ وہ تو یہ ہے کہ گندم آپ کو کاشت کرنی ہے تو جو اس کے قواعد و ضوابط ہیں، اصول ہیں، ان کی آپ پیروی نہیں کریں گے تو محض خلوص کی وجہ سے تو فصل نہیں ہوگی۔ فصل تو ہوگی اگر آپ اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں، اس کا جو صحیح موسم ہے اسی میں آپ نے جو ہے اس کا بیج ڈالا ہو، پھر اس کے لیے زمین کو تیار کیا، اگر نہیں کریں گے تو فصل تو نہیں ہوگی۔ آپ کتنے ہی مخلص ہو، متقی ہو، تو چاہے کوئی کتنا ہی مخلص ہو، اگر یہ تیاریاں مکمل نہیں ہوئی ہیں تو وہ انقلاب ناکام ہو جائے۔ جب کامیاب ہو جائے گا، اگر وہ ٹرو ریولوشن ہے، تو پھر وہ کسی جغرافیائی حد کا پابند نہیں رہے گا، وہ آگے بڑھے گا۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا مرحلہ یہ ہے کہ ہم سیرت النبی کا جائزہ لیں اور اسلامی اور دینی اصطلاحات کے حوالے سے اس خاکے میں رنگ بھریں۔ جب خاکہ تیار ہو گیا تو رنگ بھرنا بہت آسان ہے۔ دیکھیے، جہاں تک منہج انقلاب نبوی یا فار دیٹ میٹر اسلام
اسلامی انقلاب، اس کے ضمن میں انقلابی نظریے کا تعلق ہے، انقلابی فلسفے کا تعلق ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں بحیثیت مجموعی ایمان جو ہے وہ در حقیقت ایک انقلابی فلسفہ ہے، ایک انقلابی نظریہ ہے۔ لیکن ایمان میں جو تین حصے جب ہم اس کے کرتے ہیں، ایمانیات ثلاثہ، سب سے پہلے ایمان باللہ یا توحید، پھر ایمان بالرسالت، پھر ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ، یہ تین ایمانیات ہیں، ایمانیات ثلاثہ، توحید، معاد، رسالت، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت۔ ان کے تینوں کے ذرا مختلف جو ہے اس میں اپلیکیشنز ہیں اس منہج انقلاب نبوی کے پروسیس میں۔ جو نظریہ ہے در حقیقت، اور ویسے بھی یہ بات مانی جاتی ہے کہ ایمان اصل میں مجملاً نام ہے ایمان باللہ کا، توحید کا، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان مفصل، ایمان مجمل کے جو الفاظ ہیں اس میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ایمان مجمل میں صرف اللہ پر ایمان کا ذکر ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، باقی ایمانیات کا ذکر ہی نہیں ہے، نہ ایمان بالرسالت کا، نہ ایمان بالآخرت کا، نہ بعث بعد الموت کا، نہ فرشتوں کا، نہ وحی کا، نہ کتابوں کا، کسی کا ذکر نہیں۔ تو حقیقت میں ایمان جو ہے وہ اجمالاً اگر کہا جائے گا تو ایمان باللہ یا توحید کا نام ہے، اگرچہ لازم ہے ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالہ۔ تو ہمارے اس پروسیس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ ایمانیات ثلاثہ جو ہے یہ مختلف جو تین سٹیپس ہیں ان کے ساتھ ان کا علیحدہ علیحدہ تعلق ہے۔ مثلا انقلابی نظریے کے اعتبار سے اصل شے توحید ہے۔ اس توحید کا معاملہ یہ ہے، علامہ اقبال کا ایک شعر بہت عمدہ ہے کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ اب تو یہ صرف ایک عقیدہ بن کر رہ گیا، عقیدہ، کچھ چیزیں ہیں جو آپ مانتے ہیں، اس کی وہ قوت جو ہے، اس کی نظریاتی قوت جو ہے، اس میں جو ایک انقلابی فکر مثمر ہے وہ سامنے ہے ہی نہیں۔ اب ظاہر بات ہے عقیدے میں تو پھر لمبی چوڑی بحثیں ہوں گی، تفاصیل کے اندر جائیں گے تو اس کے اندر بہت سی سمجھیے ہیئر سپلٹنگ ہوگی، بال کی کھال ادھیڑی جائے گی، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اس میں لگے رہیں گے۔ ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، جبر و قدر کا معاملہ کیا، وغیرہ وغیرہ مسائل۔ لیکن اصل میں یہ توحید جو ہے در حقیقت یہ ایک بہت بڑا انقلابی نظریہ ہے۔ اب اس سے میں عرض کر دوں کہ توحید کا ایک پہلو یہ کہ وہ ایک مذہبی عقیدہ ہے، یہ بھی ہے، صحیح ہے، غلط نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اسلام میں تو وہ 6 کی 6 چیزیں جمع ہیں، عقیدہ بھی ہے، عبادات بھی ہے، سوشل کسٹمز بھی ہے، معاشرتی نظام بھی ہے، معاشی نظام بھی ہے، اور سیاسی نظام بھی ہے۔ یہ 6 کے 6 اسپیکٹس جو ہیں انسانی زندگی کے، جن میں سے 3 کو تو کہہ دیا گیا ہے یہ تو ہے انفرادی زندگی، اور 3 ہے اجتماعی زندگی۔ یہ مذہب کا دائرہ ہے اور یہ سیکولر دائرہ ہے، ہم اس کو تقسیم کو تسلیم نہیں کرتے۔ انسانی زندگی ایک وحدت ہے ناقابل تقسیم، اور یہ 6 کی 6 چیزیں اسلام میں موجود ہیں۔ تو توحید کا ایک اعتقادی پہلو بھی ہے، لیکن توحید کا ایک انقلابی پہلو بھی ہے۔ اب میں پہلے چاہتا ہوں کہ آپ اس کے انقلابی پہلو کو سمجھ لیں۔ توحید کی 3 کرولریز ہیں، 3 اس کے منطقی نتائج ہیں جو 3 اعتبارات سے جو پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے اس کی جڑ پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ مثلا توحید کی ایک کرولری یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ کے لیے، sovereignty belongs to him and him alone۔ سروری زیبا فقط، اس فقط کے لفظ پر غور کیجئے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہیومن سوورنٹی اس کی نگیشن ہو گئی، کمپلیٹ نفی ہو گئی، چاہے وہ بادشاہت کی شکل میں ہو کہ ایک شخص سوورن بن کر بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ ڈیموکریسی کی شکل میں ہو کہ عوام کو سوورن بنا دیا گیا، وہ عوامی حاکمیت ہو، انفرادی حاکمیت ہو، کوئی قوم دوسری قوم پر حاکم ہو جائے، ہر چیز کی نفی سیاسی نظام کا سب سے بڑا انقلابی نظریہ ہے کہ انسان کے لیے حاکمیت ہے ہی نہیں، حاکمیت صرف اللہ کی۔ اب دوسری کورول لیجیے، اقتصادی نظام میں سب سے بڑا فلسفہ ہوتا ہے ملکیت، یہ میری ملکیت ہے، میں جو چاہوں کروں۔ توحید نے نفی کر دی ہے، کوئی ملکیت کسی کی ہے ہی نہیں،
ملکیت صرف اللہ کی. جیسے کہ سیاسی میدان میں حاکمیت کی نفی کر کے خلافت کا تصور دیا گیا. انسان خلیفہ ہے، حاکم نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، سوورن نہیں ہے، وائس جیرنٹ ہے. اسی طریقے سے اقتصادی میدان میں انسان کسی شے کا مالک نہیں ہے، امین ہے، کسٹوڈین ہے. یہ اس کے پاس مالک کی امانت ہے. نہ صرف یہ کہ کوئی گھر ہے تو بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، دکان ہے تو امانت ہے، کارخانہ ہے تو امانت ہے. اس سے آگے چل کر اس کے ہاتھ اس کے پاس امانت ہے اللہ کی، اس کی ٹانگیں اس کے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کی آنکھیں اس کے پاس اللہ کی امانت ہے. اگر میں سمجھوں کہ میری آنکھ ہے، میرا ہاتھ ہے، جیسے چاہوں استعمال کروں، میرے پاؤں ہیں، یہ میں جدھر چاہوں کو لے کر جاؤں تو غلط ہو جائے. نہیں، یہ اللہ کی امانت میرے پاس ہے، اس سے میں وہی کام کر سکتا ہوں جو اللہ نے جس کی اجازت دی ہے. یہ آنکھیں میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اس سے میں وہی چیزیں دیکھ سکتا ہوں جس کی کہ اللہ نے اجازت دی. یہ ہے کسٹوڈین ہونے کا تصور. تو ملکیت کے تصور کی نفی ہو گئی. ظاہر بات ہے کہ ملکیت مطلقہ، ایبسولوٹ اونرشپ کا کسی کے لیے بھی کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کے پاس اللہ کا ہے. باقی تو استخلاف ہے. یہ مما جعلکم مستخلفین فی، اللہ نے تمہیں جن جن چیزوں میں خلافت دے دی ہے وہ چیزیں گویا کہ تمہارے پاس اس کی امانت ہے، ان کو استعمال کرو تو اللہ کی مرضی کے مطابق کرو. نمبر 3، اب دیکھا آپ نے کہ یہ اقتصادیات میں ایک نہایت بنیادی انقلابی فکر آ گیا. نمبر 3، سماج اور معاشرے کے اندر تمام انسان اللہ کی مخلوق ہے، لہذا تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہے. نو ون از ہائر، نو ون از لوور. کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا، پیدائشی طور پر. بعد میں ایکوائرڈ کیریکٹرز کے اعتبار سے کوئی اونچا کوئی نیچا ہو جائے. کسی نے علم بہت حاصل کر لیا ہے تو اس کی ایک فضیلت ہو جائے گی. کسی کے اخلاق بہت بلند ہیں، اعلیٰ ہے، کردار اونچا ہے، وہ اس کی عزت ہوگی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لیکن پیدائشی طور پر کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عرب کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عرب پر فضیلت نہیں. یہ میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ ایچ جی ویلز نے اس کے حوالے سے اتنی بڑی گواہی دی ہے کہ یہ باتیں کہی تو بہت سے لوگوں نے تھی پہلے دنیا میں، لیکن پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ بالفعل قائم کیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو ہے بائی برتھ آل ہیومن بینگز آر ایبسولوٹلی ایکول، یہاں تک کہ مرد سپیریئر اور عورت انفیریئر نہیں ہے. قرآن کہتا ہے بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو نا. ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے. ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے، بیٹی نے بھی. تو بیٹا کیسے سپیریئر ہو جائے گا اور بیٹی کیسے انفیریئر ہو جائے گی؟ ہاں، معاشرتی نظام جب بنے گا تو اس میں ذمہ داریوں اور حقوق اور فرائض کے اعتبار سے فرق ہو جائے گا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دفتر ہے تو اس میں ایک افسر ہے، ایک چپراسی ہے. ایز ہیومن بینگز دے آر ایکول. ہیومن ڈگنیٹی، اس میں ان میں فرق نہیں ہے. اور سیاسی اعتبار سے دونوں کا ایک ہی ووٹ ہوگا. افسر صاحب کے 10 ووٹ یا 20 ووٹ نہیں ہے، وہ بھی جائے گا تو ایک ہی ووٹ ڈال کے آئے گا، اور چپراسی کا بھی ایک ووٹ ہوگا. سیاسی اعتبار سے بھی دے آر ایکول. لیکن یہاں اس دفتر کی مینجمنٹ میں چپراسی چپراسی ہے، افسر افسر ہے. اسی طرح گھر کے ادارے میں جو مرد ہے وہ وہاں پر حاکم کی حیثیت رکھتا ہے، افسر کی حیثیت رکھتا ہے، اور بیوی جو ہے وہ در حقیقت اس کے تابع کی حیثیت رکھتی ہے. یہ انتظامی بات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت انفیریئر ہے. اب آپ نے دیکھا کہ یہ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، میں یہ لفظ بار بار بولتا رہا ہوں، ان تینوں پر اس عقیدہ توحید کی جو ہے ضرب لگتی ہے کہ انسانی حاکمیت کے تصور کی نفی مطلق، انسان کے لیے ملکیت مطلقہ کی نفی مطلق، اور انسانوں میں کسی اونچ نیچ، کوئی برہمن کوئی شودر، نہ برہمن اونچا ہے نہ شودر نیچا ہے، برابر ہے. بائی برتھ آل ہیومن بینگز آر ایکول. اب اس سے بڑا انقلابی نظریہ اور کون سا ہوگا؟ البتہ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کی ایک اعتقادی پوزیشن بھی ہے. مثلاً یہ کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے، اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے، تو بت پرستی ہو رہی تھی. یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، اللہ کو مانتے بھی تھے، اور ٹاپ پر جا کر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ایک ہی اللہ ہے.
اللہ کے نیچے ہے یہ سبارڈینیٹ خدا ہیں، چھوٹے خدا ہیں. اللہ تو ایک ہی ہے، آلہہ ہیں نیچے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں مہادیو تو ہمیشہ مانا گیا ایک ہی ہے، البتہ دیوی دیوتا یہ بے شمار ہیں. مہادیو وہ تو ایک ہی ہے. اسی طرح رومن اور گریک مائتھولوجیز میں گاڈ جب بڑے جی سے لکھتے ہیں گاڈ تو وہ ایک ہی ہے، اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، ہوا معکم اینما کنتم. ان تمام چیزوں کے اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ بڑا جی سے لکھے جانے والا گاڈ تو ایک ہے، البتہ یہ کہ اس کے نیچے گاڈز اینڈ گاڈیسز کی فوج ہے کہ جو انہوں نے تصنیف کی ہوئی تھی. یہ عقیدہ چونکہ وہاں چل رہا تھا لہذا وہاں پر زیادہ زور توحید کے اعتقادی پہلو پر دیا گیا. آج ہمیں اگر کام کرنا ہے تو ہمیں تو مسلمانوں میں کام کرنا ہے، اور مسلمان تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے مسلمانوں میں کام کرنا ہے نا، تاکہ ہم اسلامی ممالک میں سے، مسلمان ممالک میں سے کسی میں صحیح اسلامی نظام قائم کر دیں منہج انقلاب نبوی پر عمل پیرا ہو کر. تو ظاہر بات ہے یہاں تو سب لوگ عقیدے کے اعتبار سے تو توحید کو مانتے. ہاں ان کے ہاں توحید کی تشریح میں جا کر کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی باریک بحثیں ہو جاتی ہیں. کوئی شفاعت کا معاملہ ہے، کوئی فوت شدہ لوگ جو ہیں ان کا کیا معاملہ ہے، عالم برزخ کی کیا کیفیت ہے، اس میں کچھ اختلافات ہو جائیں گے، ورنہ توحید کو تو مانتے ہیں. تو در حقیقت اس وقت چونکہ باقاعدہ بت پرستی ہو رہی تھی لہذا جو زیادہ زور تھا وہ توحید کے اعتقادی پہلو کی طرف تھا. اور ویسے وہاں نظام کوئی تھا ہی نہیں، کوئی مرکزی نظام نہیں تھا جزیرہ نما عرب میں، کوئی ایمپرر نہیں تھا، کوئی بادشاہ نہیں تھا، کوئی اسٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی، کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. ہاں مکے کے اندر چھوٹی سی شہری ریاست تھی، اس لیے کہ جو قریش کا قبیلہ ہے وہ لوگ بیٹھ کر دارالندوہ ان کی چھوٹی سی پارلیمنٹ تھی، مشورے کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے. لیکن عرب میں بحثیت مجموعی کوئی حکومت اور کوئی نظام تھا ہی نہیں. خاموشی ہے زباں میری، تو یہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے وہ اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ بے زبانی ہے زباں میری، خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری. تو وہاں پر بے نظامی ہی کا نظام تھا. لہذا اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ جو ہے وہ توحید کے اعتقادی پہلو پر زور دیا گیا. البتہ توحید کا یہ انقلابی پہلو بھی اس میں مضمر تھا، اس کو ذرا تھوڑا سا گہرائی میں اتر کر سوچنا ہوگا. قریش جن سے کہ حضور نے ابتدا کی ہے اپنی دعوت کی، ظاہر بات ہے مکے میں وہی آباد تھے، خود آپ بھی قرشی تھے، وہیں سے آپ نے بات شروع کی. ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں عرب میں ایک بے تاج بادشاہی حاصل تھی، پریویلیجز حاصل تھے. ان کے جو کیروانز جاتے تھے، تجارتی قافلے شمال کی طرف شام کی طرف اور جنوب میں یمن کی طرف، ان پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا. اس لیے مونوپولی ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کی. یہ کچھ حقائق ذرا سامنے رکھیے آپ کہ دنیا میں یہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ تھی اس وقت، جب تک کہ نہر سویز نہیں بنی، نہر سویز تو ابھی بنی ہے چند 100 برس ہوئے، تو ظاہر بات ہے کہ سمندری راستہ جو ہے وہ آ کر رک جاتا تھا. تو یورپ سے سارا سامان تجارت آ جاتا تھا جہازوں پر اور آ کر شام کی بندرگاہ، فلسطین کی بندرگاہوں پر اتر گیا. ہندوستان سے، ہند چینی سے، چین سے، جزائر شرق الہند سے جتنا سامان آتا تھا وہ آ کر یمن کی بندرگاہوں پر اتر گیا. اب یمن سے اور شام تک کا یہ جو فاصلہ ہے اس میں قافلے چلتے تھے، جو یہاں سے مال اٹھاتے تھے وہاں لے جاتے تھے، وہاں سے اٹھاتے تھے یہاں لے آتے تھے. تو یہ گویا کہ لنک تھے، یہ لنک تھے ایسٹ اینڈ ویسٹ ٹریڈ میں، مشرق کی اور مغرب کی تجارت میں. اس کی وجہ سے یہ مونوپولی انہیں حاصل اس لیے ہو گئی کہ کسی اور قبیلے کا قافلہ بچ کے جا نہیں سکتا. لوٹ مار، غارت گری، یہ تو ان کا رول تھا. لیکن قریش کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، لہذا مونوپولی حاصل ہو گئی انہیں. وہ سارے ان کے کیروان روٹس جو ہے وہ اوپن تھے ان کے لیے، ان کے قافلے جاتے تھے شمال کی طرف، جنوب کی طرف، کوئی انہیں ہاتھ نہیں لگاتا تھا. وہ کیوں تھا؟ اس کی ایک بڑی باریک وجہ تھی. وہ یہ تھا کہ تمام عرب قبائل جو تھے جزیرہ نما عرب کے، ان کے بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. کس کے قبضے میں تھے؟ قریش کے قبضے میں تھے. گویا کہ ان کے خدا جو ہیں وہ قریش کے پاس ہاسٹیجز تھے، ہاسٹیجز یرغمالی. اگر کوئی قبیلہ ان کے قافلے پر حملہ کرے تو اس کے بت کو توڑ کر یا اس کی گردن مروڑ کر نہیں پھینک دیں گے.
گویا کہ ان کے خدا جو ہے قریش کے ہاتھ میں تھے یرغمال کی حیثیت سے، ہاسٹیجز کی حیثیت سے، لہذا قریش کے کسی قافلے کے اوپر کوئی بھی قبیلہ جو ہے عرب کا وہ حملہ نہیں کرتا تھا، اس لیے ان کو مفادات حاصل تھے۔ پھر یہ کہ جب سب لوگ آتے تھے یاترا کے لیے، جیسے کہ ہندو جب جاتے ہیں مندروں میں تو پیش کرتے ہیں نا، تحفے ہیں، تحائف ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ سومناتھ کے مندر میں جو مندر تھا اس میں جو اس کے تہخانوں میں اتنا زر و سیم جو جمع تھا، کیسے جمع تھا؟ تو اس لیے جب وہ لوگ آتے تھے زیارت کرنے کے لیے اپنے اپنے خداؤں کی تو چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ وہ چڑھاوے کہاں جاتے تھے؟ ظاہر بات ہے جیسے آج ہمارے مزاروں کے چڑھاوے متولیوں کے پیٹ میں جاتے تھے۔ کچھ تھوڑا سا حکومت نے روکا ہے کہ جب یہ اوقاف بنا دیے اور اوقاف میں وہاں پر جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے، جو ہے یہاں پر جو ہے غلہ ہے، یہاں پہ ڈالو پیسے اور پھر وہ لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ سارا کا سارا مال کہاں جاتا تھا؟ متولیوں کے پاس۔ اسی طریقے سے قریش کو ملتا تھا سارا کا سارا وہ مال کہ جو وہاں پہ چڑھاووں کا آتا تھا، لہذا ان کا اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے جو انہیں خصوصی ایک حیثیت حاصل تھی جزیرہ نما عرب میں، وہ انہی بتوں کی وجہ سے تھی۔ تو جب ان بتوں پر ہٹ کیا گیا، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ لات اور عزیٰ اور منات ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کچھ نام ہے جو تم نے تمہارے آباء و اجداد نے رکھ چھوڑے ہیں، ان میں کوئی الوہیت نہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، ان کو مت پوجو۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ سارے معاشی جو ان کے مفادات تھے اور جو انہیں سیاسی طور پر بے تاج بادشاہی حاصل تھی جزیرہ نما عرب میں، اب وہ خطرے میں پڑ رہی ہے۔ یہ بت یہاں سے صاف کر دیے جائیں، توحید کا مرکز اس کو دوبارہ ریسٹور کر دیا جائے جو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، تو یہ قریش کے مفادات تو ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات ہے جو غالباً یہ جو میسج نام سے اور میسنجر آف اللہ کے نام سے پکچر بنائی تھی لیبینز نے، اس میں بڑا پیارا سین ہے۔ یقیناً چونکہ یہ جو تصویر بنائی گئی تھی، پکچر بنائی گئی تھی، تو بڑے ریسرچ کے بعد ان میں چیزیں جو ہیں جو بیان ہوئے ہیں واقعات، وہ ایسے کہانیاں نہیں ہیں بلکہ بہت اوتھینٹک واقعات ہیں۔ اس میں ایک واقعہ میں نے دیکھا، اگرچہ کہیں میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے اس کو، اور وہ یہ ہے کہ حضور کے جو ایمان لانے والے نوجوانوں میں جو شیلے تھے، ان میں سے ایک جو شیلا نوجوان صحابی وہ پہنچ گیا دارالندوہ میں، جہاں یہ قریش کے تمام سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پہ ابو جہل بھی ہے، ابو سفیان بھی ہے، سب کے سب، ولید بن مغیرہ بھی بیٹھا ہے، سب اس نے جا کر وہاں پر توحید کی دعوت دی کہ یہ تمام بت جو ہیں اور یہ تمام معبود جو ہیں یہ سب باطل، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس پر ایک سردار نے، جہاں تک میرا گمان ہے ابو سفیان نے، اس کا جملہ مجھے بہت پسند ہے، بہت پیاری بات کہی، ینگ مین these gods are not only our worship, they are also our revenue۔ یہ جو معبود یہاں رکھے ہوئے ہیں، یہ جو بت ہیں، یہ صرف ہمارا دین نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، تم اسے دین اور مذہب نہ سمجھو، صرف یہ ہماری ورشپ نہیں ہے، یہ ریونیو ہے، یہ ہمارے لیے ہمارے مفادات ہیں، اس سے ہم کو اس کی وجہ سے آمدنی ہوتی ہے، ریونیوز حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگرچہ یہ بات ان سو مینی ورڈز کہی نہیں گئی تھی لیکن امپلائڈ تھی، انہیں تو معلوم ہو گیا تھا نا کہ چوٹ کہاں لگ رہی ہے۔ اگر نفی ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر یہ ساری بت پرستی ختم ہو جائے گی تو جو ہماری حیثیت ہے قریش کی عرب کے اندر وہ ختم ہو جائے گی، اور ہمیں جو مفادات حاصل ہے، مراعات حاصل ہے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو ان دی فائنل انالیسس وہاں بھی یہ توحید کا جو انقلابی تصور اور پہلو ہے وہ موجود تھا، لیکن وہاں خفی تھا۔ زیادہ جلی جو ہے وہ ہے مذہبی اعتقادی پہلو، ان کی پرستش نہ کی جائے، ان کو مانا نہ جائے، ان سے دعائیں نہ کی جائے، ان کے سامنے سجدے نہ کیے جائیں، ان کو دنڈوت نہ کی جائے، اس کی دہائی نہ دی جائے۔ یہ پہلو اگرچہ زیادہ نمایاں تھا، لیکن یہ کہ یہ دوسرا پہلو بھی اس کے اندر امپلائڈ تھا۔ اور آج اگر ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور منہج انقلاب نبوی کے مطابق انقلابی جدوجہد کرنی ہے، تو ظاہر بات ہے آج ہمیں زیادہ اس کے یہ تین پہلو جو انقلابی ہیں انہیں واضح کرنا ہوگا، کیونکہ اس وقت جو دنیا میں دجالیت ہے، اس دجالیت نے انہی تین چیزوں پر مورچے لگائے ہیں۔ سیکولرزم کہ حاکمیت خدا کی رکھو اپنے گھر میں، مسجدوں میں رکھو، مندروں میں رکھو، جہاں چاہے رکھو، سینیگاگز میں رکھو، ہمارا نظام جو ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم وہ ہیومن ساورنٹی پر چلے گا، سیکولرزم۔ نمبر 2، ہمارا مال ہے، ہم جو اسے چاہیں استعمال کریں، میری دولت ہے،
میں دیتا ہوں کسی کو قرض پر اور میں اس سے کہتا ہوں آپ کو اتنا سود مجھے دینا پڑے گا. Who are you to question it؟ سود پر ساری معیشت کا نظام ڈھال دیا گیا. نمبر 3، یہ انسان مرد اور عورت بالکل برابر ہیں، ان کے درمیان کسی بھی اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے بھی کوئی فرق نہیں ہو سکتا، بالکل برابر، شانہ بشانہ. یہ 3 ہے در حقیقت دجالیت، یا یوں سمجھیے کہ اس وقت شیطنت، شیطان کے جو 3 وار ہیں کاری جو آج نوع انسانی پر ہو گئے ہیں، ان تینوں کا توڑ کریں گے ہم تو ایک اسلامی انقلاب کی جو ہے داغ بیل پڑے گی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ توحید یا اصول توحید یا نظریہ توحید کے ان انقلابی کرولریز کو نمایاں کیا جائے. اب اس پہلے مرحلے کے حوالے سے ایک بات اور جان لیجئے کہ یہ جو اب دعوت دی جائے گی، اس نظریے کو پھیلایا جائے گا. نمبر 1، اس کا میڈیم ہوگا قرآن. حضور کا دعوت کا میڈیم قرآن تھا. حضور نے کبھی لمبی تقریریں نہیں کی. حضور جہاں جاتے تھے قرآن پڑھ کر سناتے تھے، اور قرآن سے ثابت ہے اے نبی انذار کیجئے تو قرآن سے کیجئے، تبشیر کیجئے تو قرآن سے کیجئے، تذکیر کیجئے تو قرآن سے کیجئے، تبلیغ کیجئے تو قرآن کی کیجئے. لہذا میڈیم قرآن ہوگا. یہ نہیں کہ میں اپنی کچھ باتیں، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنی تصانیف. اب ایک انسان کی تصنیف میں بہت سی باتیں درستوں، کوئی غلط بھی ہو سکتی ہے. ہم اسے کیوں مرکز و محور بنائیں؟ کسی ایک مفسر کی تفسیر میں فرض کیجئے 90% چیزیں درست ہیں، 10% غلط بھی ہو سکتی ہیں. آخر وہ انسان ہے، انفیلیبل نہیں ہے، معصوم نہیں ہے. تو ایمفیسس رہنا چاہیے اور فوکس ہونا چاہیے قرآن پر کہ میڈیم آف دعوت وہ قرآن. قرآن کے ذریعے سے تبشیر، انذار، تذکیر، تعلیم، تربیت، تزکیہ، قرآن کے ذریعے سے تعلیم کتاب، تعلیم حکمہ، یہ ساری چیزیں قرآن کے ذریعے سے. نمبر 2، جو بھی اویلیبل ذرائع ہیں آپ کے پاس، پہلے اگر حضور کے پاس تو ایک ہی ذریعہ تھا، یا 1 to 1 لوگوں سے ملاقات کر کے دعوت پیش کرنا، پی کالز، یا کہیں جا کے گلی میں کھڑے ہو کر کوئی شروع کر دینا وعظ، لوگ جمع ہو جائیں سنیں. یا جیسا کہ حکم ہوا فاصدع بما تؤمر، تو آپ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے نعرہ لگایا واصباحا، جو وہاں کا رواج تھا، لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے تقریر کی. یا جیسے کہ آج بھی ہوتا ہے، آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں سے تو کھانے پر بلاتے ہیں انہیں، کھانا کھلا کے پھر آپ اپنی دعوت پیش کرتے ہیں. جب حضور کو حکم ہوا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، تو آپ نے بنو ہاشم کو کھانے پر بلایا. پہلی مرتبہ کھانا کھا کے جب آپ کھڑے ہوئے بات کر دے تو انہوں نے ہوٹنگ کی، شور مچا دیا، چلے گئے، بات سنی نہیں. لیکن آپ اس سے بددل نہیں ہوئے، آپ نے کچھ دن کا وقفہ دے کر پھر دوبارہ بلایا، پھر کھانا کھلایا. تو اب یہ میں کہا کرتا ہوں کہ کچھ شرم آ گئی ہوگی کہ 2 مرتبہ کھانا کھا لیا ہے، تو اب بہرحال جو کچھ یہ کہتے ہیں سن تو لو. تو حضور نے پھر وہ وعظ فرمایا، دعوت اپنی پیش کی، تقریر کی. لیکن یہ کہ جواب میں پورے مجمع کو سانپ سونگھ گیا، کوئی نہیں بولا سوائے حضرت علی کے. وہ کھڑے ہوئے کہ اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں. یہ آشوب چشم کا عارضہ تقریباً مستقل ہی تھا حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کی زبان میں ہم کہیں گے ککرے تھے غالباً. تو یہ بار بار ہر موسم کی تبدیلی پر جب ککرے ہوتے ہیں تو وہ آنکھ دکھنے کو آ جاتی ہے. وہ اس طرح کا معاملہ غالباً تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو سارا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑا کہ یہ چلے ہیں دنیا کی تقدیر بدلنے، اور یہ ان کا ساتھی ہے ایک 13 برس کا نوجوان. تو اس حوالے سے میں نے صرف آپ کو یہ بتایا ہے، اس وقت تو یہی ذرائع تھے اور تو کوئی ذریعہ نہیں تھا. یا یہ ذریعہ تھا کہ حضور کے ساتھیوں میں سے جو بھی قرآن کچھ یاد کر لیتا تھا وہ جاتا تھا، جا کے پڑھاتا تھا اور لوگوں کو عام کرتا تھا. آج آپ کو معلوم ہے کہ آپ محفلیں منعقد کر سکتے ہیں، جلسے کر سکتے ہیں، ادارے بنا سکتے ہیں، کتابیں لکھ سکتے ہیں، جرنلز، پیریوڈیکل شائع کر سکتے ہیں. آپ کے تقاریر، آپ کے دروس جو ہے آڈیوز کے ذریعے سے، ویڈیوز کے ذریعے سے، کہیں موقع مل جائے تو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو استعمال کرنا ہوگا. اس لیے کہ ہمارا مقصد تو اس بات کو پھیلانا ہے. اور پہلا مرحلہ انقلابی عمل میں ہم نے یہی سمجھا تھا کہ انقلابی نظریہ ہو اور اسے بڑے سے بڑے پیمانے پر عام کیا جائے، اور اس کے لیے تمام ذرائع ابلاغ جو بھی اس وقت اویلیبل ہوں ان کو استعمال کیا جائے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ تمام ذرائع ابلاغ کو استعمال کیا جائے. تو یہ پہلا مرحلہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کا انقلابی فکر در حقیقت توحید ہے،
توحید کی 3 کرالوجی یہ انسان کے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی جڑوں کے اوپر تیشہ بن کر گرتی ہیں، اور اس کو پھر آپ نے قرآن کے ذریعے سے اس توحید کو عام کیا، پھیلایا، اور اس کے لیے ہر ممکن ذریعہ جو اس وقت اویلیبل تھا اس کو استعمال فرمایا۔ اب آگے آئیے، نمبر 2 مرحلہ ہے تنظیم۔ تنظیم کے مرحلے سے کے بارے میں ایک بات تو پہلے اصولاً جان لیجیے۔ تنظیم خاص طور پر اس جماعت کے لیے کہ جس کے داعی اور امیر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے اولین بنیاد جو تھی لسن نبے کی، وہ یہ تھی کہ حضور نبی اور رسول تھے۔ اگر کوئی شخص مان لیتا ہے، میں نے مان لیا آپ کو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اشہد انک یا محمد عبد اللہ ورسولہ، اے محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول۔ اس کے کیا معنی ہوئے؟ اب مجھے تو لازماً اطاعت کرنی ہے، اس لیے کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، اپنی بات تو نہیں کہہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو اگر کبھی کسی معاملے کے اندر کچھ کہنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ ہم کوئی رائے پیش کریں تو پہلے پوچھ لیتے تھے، حضور اگر تو آپ کا یہ فعل یا یہ اقدام یا آپ کی یہ رائے اگر تو وحی کے تحت ہے تو سمعنا واطعنا، اگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ عرض کریں۔ اگر حضور اجازت دیتے تھے پھر اپنی رائے دیتے تھے، اور متعدد مواقع پر حضور نے ان کی رائے کے مطابق فیصلہ اپنا بدل دیا۔ غزوہ بدر میں جہاں جا کر حضور نے کیمپ لگوایا تھا، کچھ صحابہ حاضر ہوئے کہ حضور اگر تو یہ وحی کے حکم کے تحت ہے تو ٹھیک ہے، سمعنا واطعنا، ہمیں قبول ہے، اگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ عرض کریں۔ فرمایا ضرور کہو، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کو تو جنگی تجربہ نہیں تھا، تو جن لوگوں نے پہلے لڑائیاں لڑی ہوں وہی جانتے ہیں نا کہ کیا چیزیں اسٹریٹجی کے اعتبار سے کیا کون سے مسئلہ بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارا کیمپ جو ہے وہ یہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے، اس جگہ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، حکم دیا خیمے اکھاڑو، لاؤ وہاں جا کے لگا دو۔ تو اس اعتبار، لیکن اگر حضور اس پر قائم ہوتے کہ نہیں یہی ہوگا تو مانتے، لا محالہ۔ اس حوالے سے سمع و طاعت تو گویا کہ انگرینڈ تھی اس موومنٹ میں فرام دی ویری فرسٹ مومنٹ۔ Whosoever claimed that he believes in Muhammad, that he is the prophet and messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, he had to obey him anyhow. لہذا سمع و طاعت جو ہے اس تحریک اور اس دعوت کے اندر، میں پھر وہی لفظ استعمال کر، انگرینڈ تھی، اس کے اپنے اندر موجود تھی۔ یہ صورتحال ظاہر بات ہے کہ آئندہ تو نہیں ہو سکتی، حضور کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں، نبی رسول کا معاملہ تو یہی ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اس اعتبار سے حضور کی اطاعت تو لازم تھی، یہ گویا کہ آرگنائزیشن کی بنیاد پہلے سے موجود تھی، لیکن حضور نے ایک خاص مرحلے پر آ کر اس پر ایک اور ردہ رکھا، اینٹوں پر اینٹ رکھی جاتی ہے، ردہ رکھا جاتا ہے۔ بنیادی تو ردہ جو ہے وہ ہے یہ ایمان بالرسالت، میں نے کہا تھا نا ایمانیات ثلاثہ میں سے ایک ایک کا تعلق ذرا قائم ہوتا جائے گا ان 3 سٹیپس کے ساتھ۔ تو توحید، ایمان باللہ، وہ ہے انقلابی نظریہ، اور یہ جو ہے تنظیم، جماعت، سمع و طاعت، اس کے لیے اصل شے کیا ہے؟ ایمان بالرسالت، کہ محمد اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ یہ ردا تو ہے پرائمری، پورا پہلا جو ہے بنیادی۔ اس کے اوپر ایک ردا آپ نے اور رکھا، اس کا نام ہے بیعت۔ خاص طور پر جب مدینے کے لوگ آ گئے اور وہ ایمان لے آئے اور ان کی معتدب تعداد بھی ہو گئی، اور مدینے میں حضور کو نظر آیا کہ حالات ایسے ہیں کہ میں اگر اپنا مرکز وہاں منتقل کر دوں تو ہماری اس دعوت کے لیے وہاں پر جو بہت ہی زیادہ سازگار ماحول مل سکتا ہے، تو آپ نے بیعت لی۔ مکے والوں سے اس سے پہلے بیعت کیوں نہیں لی تھی؟ یہ بھی نوٹ کر لیجیے۔ اس لیے کہ جب انہوں نے رسول مان لیا تو حکم تو ماننا ہی ہے، پھر یہ کہ وہ تو ہر وقت پاس ہی ہیں،
ہر وقت وہ آ کر حضور سے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں. کوئی درمیان میں کسی کو امیر بنانا کسی کو نقیب بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ محدود چند تو لوگ ہیں اور حضور بنفس نفیس موجود ہیں. اس میں کوئی لمبی لائن بنانا کہ اس کے اندر تم نقیب ہو تم امیر ہو تم فلاں، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لہذا کوئی آرگنائزیشنل سٹرکچر کوئی آرگنائزیشنل ہائرارکی حضور نے مکے میں پیدا نہیں کی، اور نہ ہی اس معنی میں بیعت نہیں. بیعت اسلام ہوتی تھی، کوئی باہر سے آیا وہ اب کہتا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، بیعت ہو جاتی تھی، اسلام پر بیعت. لیکن یہ جو مدینے کا مسئلہ جب آ گیا ہے یہ اصل میں ہوا ہے 12ویں سال میں. 12واں سال نبوی، وحی کے آغاز کے بعد 12واں سال، اور 1 سال قبل ہجرت -1 ہجری ابھی شروع ہوگا ہجرت پر، ابھی ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس وقت جو ہے 75 افراد سے حضور نے بیعت لی. یہ بیعت انتہائی اہم ہے اور بڑی طویل ہے، اور یہ کہ یہ متفق علیہ حدیث کے طور پر ہماری احادیث کے ذخیرے میں موجود ہے، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی. اور جو حدیث متفق علیہ ہو، بخاری میں بھی ہو مسلم میں بھی ہو، وہ گویا کہ روایت کے اعتبار سے تقریباً قرآن کے ہم پلہ ہوتی ہے. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. کس بات کی اب گنتی کیجئے؟ علی السمع، کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے، والطاعت، اور اطاعت کریں گے، فی العسر، چاہے مشکل ہو تنگی ہو دقت ہو، والیسر، چاہے آسانی ہو، والمنشط، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں، والمکرہ، چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے. سمجھ لیجئے اس کا مطلب کیا ہے. کبھی اجتماعی طور پر فیصلہ جو ہوتا ہے آپ کی رائے کے مطابق ہے تو طبیعت میں انشراح ہوگا اور آپ اس کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے، محنت کریں گے. آپ کی رائے بھی وہی تھی جس کے مطابق فیصلہ ہوا ہے. کبھی وہ فیصلہ جماعتی زندگی میں آتا ہے کہ آپ کی رائے کے خلاف ہوا ہے. اب آپ کی طبیعت کے اندر جو ہے آمادگی نہیں ہوگی اس کے لیے کام کرنے کی، لیکن اس بیعت کی روح سے آپ کو کام کرنا ہے، اپنی طبیعت پر جبر کر کے کرنا ہے، اس لیے بیعت کی. لہذا حضور نے جو بھی چیزیں ہو سکتی تھی، جو رکھنے ہو سکتے تھے نظم کو کمزور کرنے کے، ان کو سب کو بند کر دیا. فی العسر والیسر، یہ نہیں کہ آسانی ہو تبھی نہیں، مشکل ہو، مشکل ترین مراحل ہے تب جو حکم ہوگا there is but to do and die, there is not no reason why. یہ میں پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں چارج آف دا لائٹ بریگیڈ کے حوالے سے. نمبر 2، چاہے یہ کہ طبیعت آمادہ ہو اور چاہے طبیعت پر جبر کرنا پڑے. اس سے آگے چلیے، وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے جماعتی زندگی میں. آپ سمجھتے ہیں میں پرانا خدمتگار ہوں، پرانا ساتھی ہوں، بہت وفادار ہوں، میں نے اتنا کام کیا ہے، اور یہ ایک نیا شخص جو ہے کل ہی آیا ہے، کل ہی شامل ہوا ہے جماعت میں، اس کو امیر بنا دیا اور مجھے اس کے تحت دے دیا. طبیعت میں ریوولٹ ہوتی ہے کہ نہیں؟ طبیعت ابا کرتی ہے. لیکن یہاں بھی ہاتھ آپ نے گویا کہ ہاتھ دھلوا لیے. یو واش یور ہینڈز آف، اٹ ول بی مائی پریروگیٹو، میرا اختیار ہوگا، میں جس کو چاہوں امیر بناؤں. تو آپ نے پہلے ہی کہلوا لیا وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، آپ جس کو چاہیں ہم پر ترجیح دیں. وَعَلَىٰ اللَّهِ نُنَازِلُ أَمْرَهُ، لو ترجیح دینے کا مطلب کیا؟ آپ امیر بنائیں گے اس کو. تو یہ بھی عہد لے لیا کہ جن کو میں امیر بناؤں گا ان کے ساتھ جھگڑو گے نہیں، ہم نہیں جھگڑیں گے ان لوگوں کے ساتھ جنہیں صاحب امر بنایا جائے گا. اللہ ننازل امرہ. اس کی مزید وضاحت ایک اور حدیث میں آتی ہے. حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے گویا کہ میری اطاعت کی. ومن عصى امیری فقد عصانی، جس نے میرے نامزد کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے گویا کہ میری نافرمانی کی.
تو یہ گویا کہ تو ظاہر بات ہے جماعت بنے گی تو جیسے درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، بڑے تلے سے 4 شاخیں نکلی ہیں، پھر اور ہر شاخ میں سے شاخیں نکل رہی ہیں، اسی طرح ایک تو امیر مطلق ہے یا امیر اعلیٰ ہے، پھر چھوٹے امیر ہوں گے، کوئی صوبائی امیر ہوں گے، کوئی شہری امیر ہوگا، کوئی آپ پرائمری لیگ بنائیں گے تو کوئی اس کا صدر ہوگا، کوئی اسرا بنے گا تو اس کے نقیب ہوں گے. یہ تو ایک برانچنگ ہے، ایک لمبا سلسلہ ہے. اور جب تک یہ ساری جو جتنی بھی لنکس ہیں یہ پوری طریقے سے مربوط نہ ہو، ڈسپلن ہر جگہ پر جو ہے وہ پوری طریقے سے قائم نہ ہو، تو جماعتی زندگی جو ہے اس کو آپ منظم زندگی تو نہیں کہہ سکتے. اور آخری بات کیا تھی اس بیعت میں؟ وَعَلَىٰ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. ہاں حق بات ہم ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے. ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ڈر سے اپنی زبان بند نہیں کریں گے. یعنی رائے ضرور دیں گے ہم، یہ ہے حریت. اور یہ کہ یہ صرف حق نہیں ہے، آپ کا فرض ہے. آپ کی رائے یہ ہے کہ یہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں ہونا چاہیے ہمارا کیمپ. آپ کو رائے دینی ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ رائے دیں. تو رائے دینا جو ہے اس میں ہم زبان بند نہیں کریں گے. مبادہ کوئی سمجھے کہ میری کیا حیثیت ہے، میں تو عام آدمی ہوں، میں کوئی بات کہوں گا تو شاید لوگ ہنس پڑیں کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. لیکن نہیں، اس خوف سے اپنی زبان بند نہیں کرنی ہے. جو سنسیئر اوپینین ہے، جو آپ کی آنےسٹ اوپینین ہے، وہ پیش ضرور کرنی ہے. لیکن اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ امیر فیصلہ کرے گا، اور امیر کے فیصلے کے مطابق آپ کے رائے کے مطابق ہو گیا تب تو آپ بالانشراح کریں گے، آپ انبساط کے ساتھ کریں گے. اور اگر نہیں ہوا تو اپنی طبیعت پر جبر کر کے بھی کریں گے، کرنا ہے. یہ ہے بیعت کا وہ نظام جو حضور نے اختیار کر کے، ایک تو یہ کہ چونکہ اس کے بعد اب اصل تصادم کا مرحلہ ہجرت کے بعد شروع ہونے والا تھا، اور پھر یہ کہ مدینے والے جو آئے تھے وہ ہر وقت تو حضور کے پاس نہیں ہوتے تھے. 350 میل کا فاصلہ تھا اس زمانے کے، 350 میل 7-8 دن میں تو یہ فاصلہ طے ہوتا تھا بمشکل. پھر نہ کوئی ٹیلی فون ہے، نہ کوئی ٹیلی گرام ہے، نہ کوئی اور چیزیں ہیں، نہ کوئی فیکس ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے. تو اب کیسے رابطہ ہوگا؟ اس لیے وہاں آپ نے آرگنائزیشنل ڈھانچہ بھی قائم کیا کہ 75 جو تھے جو ایمان لائے تھے ان میں سے 12 کو نقیب مقرر کر دیا. 9 خزرج سے اور 3 اوس سے یہ نقیب مقرر ہو گئے کہ یہ اپنے اپنے حصے کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھیں گے. یہ نظام آپ نے قائم کر دیا. تو گویا کہ آرگنائزیشنل سٹرکچر، ایک ہائرارکی بھی آپ نے اس وقت قائم کر دی. اور یہ وہ شے ہے جو اب ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے جو حضور نے چھوڑا ہے ہمارے لیے. میں تو بلکہ اس کی اس حکمت کو زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ حضور نے، اس لیے کہ آپ کے بعد اب نبی آنے والا تو کوئی نہیں، رسول کوئی نہیں، لہذا وہ بنیادی جو ردا ہے سم و طاعت کا کہ سنیں گے اور مانیں گے، اس لیے کہ کوئی نبی کہہ رہا ہے یا رسول کہہ رہا، وہ تو اب نہیں ہوگا. حضور کے بعد تا قیام قیامت کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. تو اب جماعت کس بنیاد پر بنے گی؟ اب سم و طاعت کا ڈسپلن کس بنیاد پر قائم ہوگا؟ وہ نظام بیعت ہے. اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، سورہ فتح میں ذکر ہے 2 جگہ پر. پھر خواتین کی بیعت کا بھی ذکر ہے. تو بیعت کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، بیعت کا ذکر سیرت میں موجود ہے، احادیث نبویہ میں موجود ہے، پوری ہماری جو تاریخ ہے مسلمانوں کی اس میں موجود ہے. تو یہ بیعت کا انسٹیٹیوشن ہے جس کی بنیاد پر آپ نے آرگنائز کیا. تو یہ ہے دوسرا مرحلہ ہمارا جو اس پورے بحث کے اندر میں نے آپ سے اس وقت جو عرض کیا ہے. نمبر 1 دعوت میں بنیادی شے جو انقلابی نظریے کے اعتبار سے تھی وہ توحید بذریعہ قرآن، اور جتنے بھی ممکن اس وقت ذریعے ہو سکتے تھے ان کو استعمال کیا گیا. تنظیم، سموتات، آرگنائزیشن، بنیادی ردا سموتات رسول کے لیے، نبی کے لیے. لیکن اس پر آپ نے اضافی ردا رکھا، بیعت سموتات. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ الی آخر الحدیث. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.